معاشرے میں بہتری نہیں آ سکتی؟ معاشرے میں بہتری آتی ہے کہ نہیں؟ معاشرے میں بہتری لانے کے لیے ہمارا دل صاف ہونا ضروری ہے، زبان پر اچھے الفاظ ہونا ضروری ہے، ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ اور اچھی محفل کا ہونا ضروری ہے۔ کیا سوچیں ذرا، یہ تینوں چیزیں ہمیں حاصل ہیں؟ ہم تو غیر یقینی صورتحال کا شکار ہیں، غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے۔ ہر آدمی دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ بھائی ایسی کیفیت ہی نہ آئے اگر ہمارا دل صاف ہو، دل پاک ہو ان چیزوں سے، تو ایسی کیفیت نہیں آئے گی۔ یہ ایسی کیفیت تب آتی ہے جب ہمارا دل صاف نہیں ہے۔ اور یہ جو طرح طرح کے میسج ہیں دل وہ دماغ کو دے رہا ہے، تو دماغ میں ہمارے جسم میں ایک آٹو امیون سسٹم ہوتا ہے۔ آٹو امیون سسٹم قوت مدافعت جس کو کہتے ہیں، جس کو عام زبان میں یہ کہ کوئی بیماری اگر جنم لے رہی ہے سپوز، تو بیماری کے خلاف وہ جنگ لڑتا ہے۔ لیکن جب آپ مسلسل ہی منفی سوچیں، آپ کے اندر مسلسل نیگیٹیوٹی پیدا ہو رہی ہے، مسلسل وہم و گمان، مسلسل جو ہے نا آپ کے اندر شک و شبہ پیدا ہو رہے ہیں، مسلسل آپ کے اندر شر پیدا ہو رہا ہے، تو رزلٹ کیا ہوگا؟ رزلٹ یہ ہوگا کہ جو ہمارے اندر آٹو امیون سسٹم کام کر رہا تھا وہ آہستہ 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 گرافیکلی نیچے کی طرف جائے گا، اور ایک ٹائم آئے گا منفی کی طرف چلے گا۔ ہمارا ہی آٹو امیون سسٹم منفی کی طرف چلے گا اور ہماری ہی پارٹی کے خلاف کام کرنا شروع کر دے گا۔ یہ بھی اب سائنس نے ثابت کر دیا۔ پھر کہتے ہیں یہاں ڈپریشن ہے، پھر کہتے ہیں انگزائٹی ہو گئی ہے، پھر کہتے ہیں یہ معاملہ ہو گیا، وہ معاملہ ہو گیا۔ یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو جس کا دل صاف ہو اس کو یہ شکایت ہوگی، اس کو انگزائٹی ہوگی، اس کو ڈپریشن ہوگی، تو سب سے پہلے ہم نے دل کو صاف کرنا ہے۔ جتنے اولیاء کرام ہیں، جتنے بھی اللہ کے ولی رہے ہیں، سب کو اپ ٹو دا مارک اسٹڈی کر کے دیکھ لیں، سب نے دل پر زور دیا ہے، دل کی بات کی ہے، دل سے بات کیا اور دل پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ دل میں خرابی ساری معاشرے میں خرابی پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے۔ یہ اتنے ولی ہیں۔ پھر ذرا اللہ کی نبی کی طرف جائیں، وہاں بھی یہی میسج ہے۔ پھر میں نے قرآن کا وہ پیغام بھی آپ کو پڑھ کر سنا دیا ہے، بتا دیا ہے کہ جناب قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ جسم کے اندر دل کے بارے میں کہ ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے جس میں خرابی ہے، پورے معاشرے میں پورے جسم میں خرابی آتی ہے، اور ایک انسان میں اگر خرابی ہے تو وہ بھی پورے معاشرے میں خرابی آتی ہے۔ اسی طرح نا جس طرح دل میں خرابی ہے تو جسم میں خرابی آتی ہے نا۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے اندر بہتری لانی ہے، لیکن ہم اپنے اندر بہتری نہیں لانا چاہتے، بلکہ اس میں مزید خرابی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے جناب، یا تو میں چاہتا ہوں جو مجھے پتا نہ وہ کسی کو پتا نہیں، بس مجھ سے بڑا کوئی فلاسفر نہیں ہے، اور مجھے جو پتا ہے وہ کسی کو پتا نہیں ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی غلطی ہے کہ جو مجھے پتا ہے کسی کو پتا نہیں ہے۔ دنیا کی اس سے کوئی بڑی غلطی نہیں ہے، لیکن اس سے بڑھ کر کوئی غلطی ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ میرے مطابق ساری دنیا ہو جائے۔ اس سے بڑھ کر اگر کوئی غلطی ہو سکتی ہے تو بندہ سوچتا ہے کہ میرے مطابق ساری دنیا ہو جائے، جو پہلے خود فلاسفر بنانا ہے، پھر اس کے بعد میں کہتا ہوں میرے مطابق ہو جائے۔ سوچیں ذرا کیوں میرے مطابق ہو جائے؟ اللہ نے ہر آدمی کو شعور، سمجھ، بوجھ دی ہے، ادراک دیا ہوا ہے، عقل دی ہوئی ہے، اور پھر وہ انسان خود ہی اس کا جواب دے بھی ہے۔ یہ بھی ہمارے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میں آپ کا بوجھ، آپ میرا بوجھ نہیں لے سکتے۔ ترازو بھی اللہ نے رکھا ہوا ہے جو سب کے لیے، سب کا اللہ۔ تو مجھے کیا حق حاصل ہے کہ ہر دنیا کا فرد ہے نا میرے مطابق کام کرے یا میرے مطابق ہو جائے؟ نہیں ہے نا۔ تو کیا خیال ہے کہ یہ دونوں میری غلطیاں نہیں ہیں کہ ایک تو اپنے آپ کو فلاسفر ظاہر کر رہا ہوں، مجھے جو پتا ہے کسی کو پتا نہیں ہے؟ اس سے بڑی کیا غلطی ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی صرف یہ غلطی ہو سکتی ہے کہ جناب میں دنیا ہی ساری میرے مطابق ہو جائے۔ ان کاموں پر ہم لگے ہوئے ہیں، اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہتے۔ اپنی اصلاح یہاں بات ہوتی ہے سارے،
اپنی صلاح. پھر لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ یار ان باتوں کا اثر کیوں نہیں؟ بھائی اثر کیسے ہو کہ جو ہم کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں وہ کرتے ہی نہیں ہیں. میں نے ایک بات کی حد تک میں بات کر رہا ہوں اپنے بارے میں، ایک بات کی حد تک، کیونکہ ایک چیز کو ہم درست کرتے ہیں اپنے اندر، دوسری خراب ہو جاتی ہے. تو ہم اس میں وعدے دعوے ویسے ہمارے جھوٹے ہوتے ہیں، تو ہم اس میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہے. لیکن ایک بات میں نے چیک کیا ہے ٹیسٹ کے، اس پہ یہ ڈینگی بیماری ہے جو 2006 میں نے ٹریننگ لی. 2006 میں کہیں ڈینگی نہیں تھا. 2011 12 13 لاہور میں ڈینگی عروج پر تھا. میری ورکنگ اسائنمنٹ تھی، میں نے ڈاکٹروں کو اویئرنیس دی. پھر میں نے جنرل اویئرنیس کے لیے 90 کالجز ہیں لاہور کے، ان کو تین دفعہ ایک سال میں گیا، ان کو اویئرنیس دی. پھر 13 میں مجھے ڈینگی ہو گیا. تو جو میں 3 سال سے کہہ رہا تھا کہ یہ باتوں پر عمل کریں، تو جب مجھے ڈینگو ہوا، ڈینگی کے حوالے سے کہہ رہا تھا نا، تو جب مجھے ڈینگو ہوا تو سب سے پہلے میں نے عمل کیا. میں لوگوں کو کہہ رہا تھا بیڈ پر شفٹ ہو جائے، تو میں بیڈ پر شفٹ ہو گیا. میں لوگوں کو کہہ رہا تھا کھانا کچھ نہیں ہے، تو میں نے کچھ نہیں کھایا. میں لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ جناب خوب پئیں. کیا پئیں؟ لیمن کا جوس پئیں. تو میں نے لیمن کا جوس پیا. میں لوگوں کو کہہ رہا تھا 1 کلو لیمن لینے 7 دن کے لیے چلتے ہیں. 2 یا 3 دفعہ ایک دن میں ایک آدمی جو نا لیمن کا جوس پیے. تو میں نے 7 دن کے لیے 1 کلو لیمن لیا، 7 دن چلایا، 2-3 دفعہ دن میں پیا. اور میں لوگوں کو کہہ رہا تھا میڈیسن نہ لیں. میں نے میڈیسن نہیں لی. میں لوگوں کو کہہ رہا تھا ڈرپ نہ لگائیں، تو میں نے ڈرپ نہیں لگائی. تو میں اس بیماری کی حالت میں بھی بڑا کمفرٹیبل رہا اور تھا بیڈ پر ہی، لیکن خوش تھا، ہنس پھر رہا تھا. بچے بھی میرے ساتھ خوش ہنس پھر رہے تھے. یعنی جس لیول پر، جس پروسیس پر مجھے گزرنا تھا وہ مجھے نہیں گزرنا پڑا. 7 دن کے بعد ظاہر ہے وائرس ہوتا ہے، 7 دن کے بعد اس کا سائیکل ہے باڈی میں، انسانی باڈی میں 7 دن کے بعد یہ آٹو پر ریلیز ہو جاتا ہے. اگر ہم دوائی لیں تو ظاہر ہے ہم دوائی لینے کا مقصد ہے ہم اس کو سائیکل کو ڈسٹرب کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ میں بھی 14 دن پر بھی جا سکتا ہے. پھر یہ ہوتا ہے، یعنی ڈسٹربنس کس نے پیدا کرنی ہے؟ ہم نے. یہ میں ڈسٹربنس ڈینگی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. یہ ڈسٹربنس لائف میں بھی کس نے پیدا کرنی ہے؟ ہم نے. تو آپ کیا خیال ہے؟ وہ جو ڈسٹربنس ہے اس کا امپیکٹ اگر دوسروں پر ہوگا تو ہمارے اوپر اس کا ریفلیکشن نہیں آئے گا؟ آئے گا ریفلیکشن کہ نہیں؟ تو جناب جب ڈینگی کی حالت میں ہم کہہ رہے ہیں کہ میڈیسن نہ لیں، یہ ڈسٹربنس پیدا کرے گی اس کے سائیکل میں، اور سائیکل 13 دن 14 دن تک جا سکتا ہے، ڈبل ہو جائے گا، 1.5 ہو سکتا ہے. تو میں نے نہیں لی نا میڈیسن. پھر میں کہہ رہا ہوں کہ کھائیں نہ کچھ بھی، تو کھانے سے ریجیکشن ہوتی ہے، کیونکہ 104 103 ٹمپریچر چل رہا ہوتا ہے بندے کی باڈی میں نا. تو جو ہائی ٹیمپریچر کو اس سے جو چیز بھی آپ کھائیں گے ریجیکشن ہوگا. میرے الٹیاں ہوں گی، ریجیکشن سے میری مراد ہے الٹیاں ہونا شروع ہو جائے گی. تو جب بھی کسی کو الٹیاں ہوں اس کی امیون پاور جو ہے نا، آٹو امیون پاور جس کا میں ذکر کر رہا ہے، سب سے پہلے وہ کمزور ہوگی. یعنی قوت مدافعت ہی انسان کے اندر ختم ہو جائے تو جنگ کیا کرے گا، لڑائی کیا ہوگی بیماری کے ساتھ؟ تو وہ بیماری کو سہ نہیں پائے گا. تو ظاہر ہے اس کے اوپر پھر جو گزرے گی آپ کو پتہ ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اس چھوٹی بات بتائی ہے میں نے، چھوٹی باتیں ویسے بھی کر رہا ہوں میں ساری. تو چھوٹی بات بتائی ہے کہ ایک چھوٹی سی بات پر عمل کر کے میں نے ایز اے ٹیسٹ کیس دیکھا ہے کہ جناب اگر ہم خود عمل کریں تو اس کا امپیکٹ 1000 ٹائم نہیں میں کہہ رہا، 1000 ٹائم کے ساتھ 1000 ٹن بھاری ہوتا ہے، 1000 ٹن بھاری ہوتا ہے. اور اگر ہم خود عمل نہیں کرتے تو ہمیں وہ بات نہیں کہنا. بڑی مختصر بات ہے، یہاں بہت ساری رکی ہوئی ہے. آپ کے لیے دعائے خیر کرتا ہوں میں. اللہ آپ کو سلامت رکھے، عزت دے، حوصلے دے،
بلندیاں دے اور یہ ملک جو ہم نے حاصل کیا ہے اس کی بھی خیر ہم منانا چاہ رہے ہیں، اور اس کی خیر کے لیے ہم دعائیں خیر ہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی سلامت کرے۔ تو آپ کے پاس رائٹ ہے، کوشچن آنسر ہیں، اگر آپ کوشچن آنسر کرنا چاہیں تو کر لیں، ورنہ کیونکہ پبلک ہیلتھ ایک سبجیکٹ ہے جس میں صفحے اول پر پینے والا پانی آتا ہے، انوائرمنٹ آپ کا سبجیکٹ ہے، اس میں بھی پینے والا پانی نمبر 1 پر ہی آتا ہے، تو اس کے بارے میں بھی چاند ایک باتیں ہوں گی۔ اور ویسے بھی یہ تینوں کا آپس میں انٹر لنکڈ ہے، تینوں ہیومن بیہیویئر جس پر ابھی میں لیکچر دے رہا ہوں، ہیومن بیہیویئر کے ساتھ اس کا دوسرا لنک اس کا انوائرمنٹ کے ساتھ ہے، انوائرمنٹ پر بھی باتیں چاند ایک ہو سکتی ہیں، اور تیسرا میں کہہ رہا ہوں کہ جناب پبلک ہیلتھ، صحت عامہ، یہ تینوں ٹاپک آپس میں انٹرلنکڈ ہیں، انٹیمیسی ہے ان کے درمیان، ایک دوسرے پر امپیکٹ ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیشن بھی ہے ان کی، اور ایک دوسرے پر اس کا ریفلیکشن بھی ہوتا ہے۔ تو صرف چھوٹی سی ایگزامپل دے کر آپ کو کوٹ کر کے آپ کو کنوے کرتا ہوں کہ ان تینوں کا آپس میں دیکھیں کتنا گہرا رشتہ ہے۔ ون تھنگ ہیومن بیہیویئر، کہ جناب انسانی رویہ کیا کردار ادا کرتا ہے انوائرمنٹ کا، تو انوائرمنٹ پر اس کا کیا امپیکٹ ہے کہ دیکھیے ہم گاڑی سے یا موٹر سائیکل سے جو شاپر، جو ڈبے، یہ سافٹ فوڈ کے، جو ٹیشو پیپر، جو بھی ہاتھ میں چیزیں ایسے کھانے پینے والی پکڑ کر ہم جانا سرے راہ بار سڑک پر پھینک دیتے ہیں، ایسا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو یہ انسانی رویہ ہے نا، اس کا اب امپیکٹ کیا ہے انوائرمنٹ پر؟ ودن 7 ڈے وہ ڈبے، وہ ٹیشو پیپر اور وہ شاپر جو ہم نے پھینکے ہیں، 7 دن کے اندر وہاں جراثیم جنم لیں گے۔ کیسے؟ گال سڑ ہوگا، گال سڑ ہوگا، جراثیم جنم لیں گے، گندگی پھیلے گی۔ آپ دیکھیں انوائرمنٹ پر انسانی رویے کا امپیکٹ ہے۔ اب انوائرمنٹ کیا کردار ادا کرے گا پبلک ہیلتھ پر، جس کو صحت عامہ یا انسانی صحت کہتے ہیں، وہ کیا کردار؟ ظاہر ہے وہ بیماریوں کی شکل میں اپنا کردار ادا کرے گا۔ ظاہر ہے جو جراثیم، جو بیماری، جو جراثیم یا جو گندگی وہاں پھیلی ہے، وہ بیماریاں وہاں سے جنم لیں گی نا انسان کے اندر، انسان بیمار ہوگا۔ اب پبلک ہیلتھ پر اس کا انوائرمنٹ کا امپیکٹ آپ نے دیکھا۔ اب پبلک ہیلتھ ہیومن بیہیویئر پر کیا امپیکٹ رکھے گا؟ آپ کے سامنے ہے کہ بیمار آدمی اچھی گفتگو کر سکتا ہے یا صحت مند آدمی؟ ایک بیمار آدمی کا رویہ ٹھیک ہوتا ہے یا ایک صحت مند آدمی؟ تو یہ تینوں کا آپس میں گہرا رشتہ ہے۔ آپ تینوں پر کوئی بھی سوال کرنا چاہیں، بی کمفرٹیبل۔ جی سر، آپ نے ایک بات کہی کہ جو جینز ہوتے ہیں ان کا امپیکٹ ہوتا ہے فیملی کے اوپر۔ میرا کوشچن یہ تھا کہ آپ جب بات کرتے ہیں، ہم اس کی جس طرح ہم بہت سی بیماریوں کی بات کرتے ہیں کہ جو فیملی میں ٹریول کرتی ہیں، اسی طرح جینز بھی ٹریول کرتے ہیں، بیہیویئرس بھی ٹریول کرتے ہیں۔ سم ہاؤ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا شریف النفس انسان ہے اور اس کی جو اولاد ہے اس میں سے ایک آدھ بچہ اس پیٹر کا نکل آتا ہے کہ وہ گنڈا گردی، بدماشی، قتل و غارت، چوری چکاری۔ تو یہ فیکٹر کیوں انوالو ہوتا ہے بیچ میں، یہ کیسے آتا ہے؟ اچھا آپ کا جی ان کا انتہائی اچھا کوشچن ہے۔ میں خواہش کروں گا، چلو میرے لیے نہیں ہے تو ان کے لیے تالیاں تو بجا دیں ذرا۔ میں آپ کیا کرتا ہوں، دیکھیں نا، آپ کو آپ کے بارے میں آپ کو سمجھ آئی ہے، آپ کی اپنی کلاس ہے، یہ سمجھ آئی ہے نہیں آئی؟ آپ تو کسی پر سوال کر رہے ہیں نا، آپ کو بیٹھے یہاں آپ کو کیا اندازہ ہوا ہے بتائیں مجھے پہلے، پھر میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ ایڈمنسٹریشن ہم لوگوں کی طرف سے اس نے اگر اچھا سوال کی، سوال اچھا ہے۔ دیکھیے میں پچھلے 35 سال سے ایز اے گیسٹ اسپیکر جاتا ہوں، 80 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو میں ٹریننگ دے چکا ہوں، تو ظاہر ہے کوشچن بھی ہم جو ہے نا اس کو بھی پرکھ لگاتے ہیں۔ پرکھ لگانا سمجھتے ہیں کہ بندے نے کیسا سوال کیا، تو ہمارے پاس سوال انٹیک کرتے رہتے ہیں۔ تو اچھا سوال کیا ہے تو دوبارہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کے لیے تالیاں بجائیں، میں ہاتھ دیکھتا ہوں۔ یہ جو مرحلہ ہے نا، اس مرحلے سے ہم دیکھنے کو تالیاں لگ رہے ہیں، بوسٹ اپ کرنا ہے، آپ نے آپ کو اپریشیٹ ہی کرنا ہے نا اس کو، لیکن اس